بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے حسب سابق ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کی بات کبھی نہ مانیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کی پیروی کیجیے، بے شک اے لوگو اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو عمل تم کرتے ہو۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بأفواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اور ایمان والو اس نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنایا، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا، یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ کے ہی نام سے پکارا کرو، یہ طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور اس بات پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو تم نے غلطی سے کہی، لیکن اس پر گناہ ہوگا جس کا ارادہ تمہارے دلوں نے جان بوجھ کر کیا ہو، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں، اور قریبی رشتہ دار اللہ کی کتاب میں میراث کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں دوسرے مومنین اور مہاجرین کی نسبت، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر وصیت کر کے احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ جب ہم نے نبیوں سے پختہ عہد لیا اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر چڑھ آئے، پھر ہم نے تمہاری مدد کے لیے ان پر تیز آندھی بھیجی اور فرشتوں کے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھنے والا تھا۔ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔ جب وہ کافر تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے تم پر چڑھ آئے، اور جب دہشت سے آنکھیں پتھرا گئیں اور دل کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کے متعلق خوف اور امید میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اس موقع پر مومن خوب آزمائے گئے اور وہ پوری شدت سے ہلا دیے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب کہا منافقین اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے صرف دھوکہ اور فریب کے لیے فتح کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب انہی میں سے ایک گروہ نے کہا، اے یثرب والو، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، جان عزیز ہے تو واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر ان پر مدینے کے اطراف سے کفار کے لشکر گھس آتے، پھر ان سے فتنہ انگیزی میں پڑنے کا کہا جاتا، تو یقیناً وہ ایسا کر گزرتے اور اس میں صرف تھوڑی ہی دیر کرتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اور یقیناً انہوں نے اس سے پہلے ضرور اللہ سے عہد کر رکھا تھا
کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کے متعلق باز پرس ہو کر رہے گی۔ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے تمہیں بھاگنا ہرگز کوئی فائدہ نہ دے گا اگر تم موت سے یا قتل ہونے سے بھاگو، اور اس صورت میں تم زندگی کا تھوڑی سی مدت کے سوا کچھ فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں رحمت پہنچانا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اور وہ لوگ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ یقیناً اللہ تم میں سے جہاد سے روکنے والوں کو جانتا ہے اور انہیں بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور وہ جنگ میں شرکت نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ منافقین تمہارے بارے میں سخت بخیل ہیں، تو جب خوف کا وقت آتا ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح پھرتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، تو جب خوف ٹل جاتا ہے تو تمہیں تیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں، مال غنیمت پر بڑے حریص ہیں، یہ لوگ در حقیقت ایمان نہیں لائے، پس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ وہ دشمن کے بھاگ جانے کے بعد بھی سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہیں گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش وہ دیہاتوں میں جا کر رہیں اور وہیں بیٹھے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے درمیان موجود ہوتے تو قتال نہ کرتے مگر برائے نام۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مومنوں نے کفار کے لشکر دیکھے
تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، اور اس صورتحال سے ان کے ایمان اور اطاعت گزاری میں اضافہ ہی ہوا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں سے کچھ جوان مرد ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، تو ان میں سے کوئی شہید ہو کر اپنی نذر پوری کر چکا ہے، اور ان میں سے کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے عہد کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور اگر چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرما لے۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اور اللہ نے کفر کرنے والوں کو اس حال میں پھیر دیا کہ وہ غصے میں جل رہے تھے، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور قتال میں اللہ خود مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ بہت قوت والا، بہت غالب ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے دشمنوں کی مدد کی تھی، اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا روب ڈال دیا کہ ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے اور ایک گروہ کو تم نے قیدی بنا لیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور اللہ نے تمہیں وارث بنایا ان کی زمین کا، اور ان کے گھروں کا، اور ان کے مالوں کا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی ازواج سے فرمائیے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ مال دیتا ہوں اور تمہیں خوش اسلوبی سے رخصت کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آخرت کے گھر کو، تو بے شک تم میں سے جو نیکی کرنے والیاں ہیں اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، اگر بالفرض تم میں سے کسی نے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا، اس کے لیے عذاب کو بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے اور نیک عمل کرے، ہم اسے اس کا اجر بھی دگنا کر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نامحرم سے بات کرنے میں نرم لہجہ نہ رکھو کہ کہیں وہ جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے لالچ کر بیٹھے، اور دستور کے مطابق بھلی بات کہو۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اور اپنے گھر میں ٹھہری رہو اور سابقہ جاہلیت کی طرح زینت کی نمائش نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اور تمہیں خوب اچھی طرح پاکیزگی عطا فرمائے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور یاد رکھو جو بھی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں، بے شک اللہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً واضح گمراہی میں پڑ گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا جس پر اللہ نے احسان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر احسان فرمایا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس زوجیت میں رو کے رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، اور آپ لوگوں کی طعنہ زنی سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ڈریں۔ پھر جب زید نے اس خاتون کو طلاق دے کر اس سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے، جبکہ طلاق دے کر وہ ان سے تعلق ختم کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی حرج نہیں اس کام کے انجام دینے میں جو اللہ نے ان کے لیے طے فرما دیا ہے، یہی اللہ کی سنت رہی ہے ان انبیاء علیہم السلام کے لیے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ وہ انبیاء کرام علیہم السلام جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور وہ صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ نہیں ہیں محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو۔
وسبحوه بكرة وأصيلا، اور اس کی تسبیح بیان کیا کرو صبح اور شام۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تم پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور وہ مومنوں پر نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ جس دن وہ مومن لوگ اس اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اس اللہ نے ان کے لیے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے اور خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو خوشخبری دیجئے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کریں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ ہی بطور کارساز کافی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو ہاتھ لگانے سے پہلے، تو ان پر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو، لہذا تم انہیں کچھ خرچہ دے دو اور انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کرو۔ یا ایہا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ازواج حلال کر دی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مہر ادا کر چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزیں جن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک ہیں، اس غنیمت میں سے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی بیٹیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور کوئی بھی مومن عورت اگر نکاح کرنے کے لیے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کر دے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، یہ اجازت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ بغیر مہر نکاح کر سکتے ہیں، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان مومنوں پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں مقرر کیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رعایت رکھی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتویت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ازواج میں سے جس کو چاہیں باری میں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنارے کر دیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے اگر اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنے پاس بلانا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ مضائقہ نہیں۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ غمگین نہیں ہوں گی، اور وہ سب اس سے راضی رہیں گی جو کچھ آپ انہیں دیں، اور لوگوں اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑا حلم والا ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدل کر لے آئیں ان کی جگہ دوسری بیویاں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا حسن کتنا ہی بھلا لگے، سوائے اس کنیز کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں ہے، اور اللہ ہر شے پر نگہبان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ اس کے تیار ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں لگے بیٹھے نہ رہو۔ بے شک تمہارا یہ طرز عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ کہتے ہوئے تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے کے معاملے میں لحاظ نہیں فرماتا۔ اور جب تمہیں ان ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے کبھی بھی نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ ان ازواج مطہرات پر پردہ نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اپنے باپوں سے اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے اور نہ اپنی جیسی عورتوں سے اور نہ اپنی کنیزوں سے، اور اے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو لوگ مومن مردوں
اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ قصور کیا ہو تو یقیناً انہوں نے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیں اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں، یہ پردہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ شریف عورتیں ہیں، تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا۔ اگر منافقین باز نہ آئے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے اور مدینے میں افواہیں پھیلانے والے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ اس شہر مدینہ میں تھوڑے ہی دن رہ پائیں گے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اس حال میں کہ لعنت کیے ہوئے، جہاں کہیں وہ پائے جائیں پکڑ لیے جائیں اور بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیے جائیں۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہی اللہ کی سنت رہی ہے ان کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں، اور آپ اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ نہ کوئی حمایت کرنے والا پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا۔ جس دن مجرموں کے چہرے دوزخ کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأولونا السبيلا۔ اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ اے ہمارے رب،
انہیں آگ کا دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اے ایمان والو، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، تو اللہ نے ان موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے بطور الزام کہا تھا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والے تھے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور بالکل سیدھی سچی بات کہو۔ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت عظیم کامیابی حاصل کی۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ بے شک ہم نے احکام کی امانت کو آسمانوں پر پیش کیا اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس ذمہ داری کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور بڑا نادان ہے۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو بھی، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔